فرمایا النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو نبی کی ذات ہے آپ دیکھتے ہیں نا، جن کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، مومنوں کی جانوں سے بھی، مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ قربان جائیں، دیکھیے مخلوق کو بات سمجھا رہا ہے نا اللہ، تو مخلوق کو سمجھانے کے لیے ان کے مرتبے کے مطابق بات کی۔ اس نے قریب ہونے کی بات اس طرح کی، جب اپنا ذکر کیا، اپنا کہ میں بھی قریب ہوں، تو فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ میں ایک بات کہنے لگا ہوں، فتویٰ کوئی نہ لگائے، اور اگر کسی کا فتویٰ لگانے کا جی کرے تو وہ ہم تو اس سے متاثر نہیں ہوں گے، اس فتوے کا اثر ہمیں تو پڑے گا نہیں، صرف یہ کہ اگر بات پسند آ جائے تو لے جائیں، نہ پسند آئے تو واپس چھوڑ جائیں۔ اپنے ذوق کی بات کر رہا ہوں مگر قرآنی بات ہے۔ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم جو بندہ ہے اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور محبوب کا ذکر کیا، یہ ہیں پیار کے انداز، یہ محبت کے انداز ہیں جو چھپائے نہیں جاتے۔ اپنا ذکر کیا تو فرمایا میں تمہاری شاہ رگ سے بھی قریب ہوں۔ اب شاہ رگ یہ ہے، شاہ رگ جسم کا حصہ ہے، ایک آرٹری ہے، بڑی خون کی نالی ہے اورٹا، تو شاہ رگ اس کی نیچر فزیکل ہے، جسم کا ایک حصہ ہے، جس میں سے خون دل سے جاتا ہے اور آگے پھیلتا ہے، اس کو فرمایا تمہاری شاہ رگ سے قریب ہوں۔ اور محبوب کا ذکر کیا، محبوبوں کا ایسا ہی ذکر کیا جاتا ہے، محبوب کا ذکر کیا تو نہیں فرمایا شاہ رگ سے قریب ہے، چونکہ شاہ رگ کا پھر بھی تھوڑا سا فاصلہ ہوتا ہے۔ محبوب کا ذکر کیا تو فرمایا میرا محبوب تمہاری جانوں سے بھی قریب ہے۔ اپنا قریب ہونا بیان کیا کہ میں تمہاری شاہ رگ سے بھی قریب ہوں۔ شاہ رگ ایک یعنی ایک بڑی آرٹری، بڑی شریان ہے۔ جب آپ کاٹتے ہیں، ذبح کرتے ہیں تو شاہ رگ کو کاٹتے ہیں نا، تو بکرا تڑپ تڑپ کے ختم ہوتا ہے، تو شاہ رگ کٹ بھی جائے تو مرنے میں وقت لگتا ہے۔ کیا بات، اس لیے میں نے پہلے کر دیا تھا، فتویٰ کوئی نہ لگائیں، سودا پسند آئے لے جائیں، نہیں تو چھوڑ جائیں۔ ہمارے پاس بڑے گاہک ہیں، کسی اور کو بیچ دیں گے۔ شاہ رگ کٹ جائے تو مرنے میں کچھ دیر لگتی ہے۔ آپ ہر روز بکرے اور لیلے کو دیکھتے ہیں، کاٹتا ہے جب شاہ رگ کو تو خون کا فوارہ پھوٹتا ہے، تو وہ آپ دیکھتے ہیں نا، بکرا تڑپتا پھر ٹھنڈا ہوتا ہے، یہ شاہ رگ ہے۔ اور ادھر ہے جان۔ کبھی ایسا بھی سنا کہ جان نکلے تو بندہ اس کے بعد ایک سیکنڈ بھی زندہ رہے یا تڑپے؟ جان نکل جائے تو بندہ تو ختم ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گویا جان ہی حضور کے ارد گرد گھومتی ہے، اور ایمان ہی آقا کے ارد گرد گھومتا ہے، ایمان بھی آقا کے ارد گرد گھومتا ہے۔ تو حضور کی رحمت اور قربت اور عنایت کے بغیر نہ جان ہے مومن کی، نہ ایمان ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے ایک اور مقام پر حدیث پاک، یہ قرآن مجید میں، پھر حدیث میں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا انا اولا بکل مؤمن من نفسہ، میں ہر مومن کی جان سے زیادہ قریب ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر مومن کی جان سے زیادہ قریب۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور یہ متفق علیہ حدیث ہے، اور لفظ پڑھ رہا ہوں صحیح بخاری کے، صحیح بخاری کے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ما من مؤمن الا وانا اولا بہ فی الدنیا والآخرہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی مومن نہ ہے نہ ہو سکتا ہے مگر میں یہ کہ میں اس کے زیادہ قریب ہوں۔ یہ آگے وہاں تھا اولا بکل مؤمن من نفسہ، اور النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ اب لفظ انفس کا نہیں بلکہ فرمایا انا اولا بہی
فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی میں اس مومن کے قریب تر ہوں اور آخرت میں بھی سب سے قریب تر ہوں۔ جس کے قریب میں نہیں ہوں وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں عقیدے کی ایک فرع، ایک برانچ واضح ہو گئی۔ بعض لوگ پوچھنا چاہتے ہیں حضور کہاں ہیں کہاں نہیں ہیں، کتنا قریب ہیں کتنا نہیں ہیں۔ بھائی جو مومن ہیں وہ جہاں بھی ہے حضور اس کے ساتھ ہیں۔ فرمایا انا اولا بکل مومن وما من مومن الا وانا اولا بہ، اور جو مومن نہیں وہ بے شک جتنا بھی سمجھ لے کہ حضور نہیں ہیں، یہاں نہیں ہیں، وہاں نہیں ہیں، میرے قریب نہیں، وہ اس کا حق ہے جو چاہے کہتا پھرے، اس کے لیے کھلی چھٹی ہے۔ جو مومن ہے وہ نہیں کہہ سکتا کہ حضور یہاں ہیں وہاں نہیں، یا وہاں ہیں اور یا آقا علیہ السلام نے وہاں یہاں کے فرق کو کاٹ دیا، ختم کر کے فرما دیا الا وانا اولا بہ فی الدنیا والآخرہ، یہاں بھی میں پاس ساتھ ہوں اور آخرت میں بھی ساتھ ہوں۔ یہ ہے رحمت للعالمین۔